اسی طرح سے آپ یہ دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں میں، ایک باپ ہے، ایک اماں ہے، 2 ماں باپ کے ماشاءاللہ 6 بچے، 7 بچے، 8 بچے ہیں۔ ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ باشعور زندگی گزارے، بحیثیت زندگی گزارے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو، اس کا نام ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 7 کے 7 یا 8 کے 8 یا 8 میں سے 6 بچے والدین کی طرز کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اور والدین اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچہ جو چاہتا ہے اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے، وہ کام کرے۔ تو اب اس میں 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں کائنات میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، یا زمین کا جو بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہ نظام تقسیم در تقسیم نظام ہے، اور وہ تقسیم در تقسیم جو ہے دراصل وہ گروہی ایک سسٹم ہے، ایک گروہی نظام ہے۔ جب تک وہ گروہ قائم نہیں رہیں گے زمین پر تو زمین کی زندگی قائم نہیں رہے گی، اور زمین کی زندگی متاثر ہو جائے گی۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ جو گروہی سسٹم ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب گروہی سسٹم پہلے نہیں تھا، بعد میں بنا۔ پہلے تو نہ لوہار تھا، نہ بڑھئی تھا، نہ معمار تھا، نہ کوئی استاد تھا، نہ کوئی شاگرد تھا، نہ کالج تھا، نہ اسکول تھا۔ تو یہ جو گروہی سسٹم بنا یہ انسانوں نے بنایا۔ جیسے جیسے آدم کی مخلوق بڑھتی رہی، عقل و شعور میں اضافہ ہوتا رہا، اسی مناسبت سے چیزیں بھی ایجاد ہوتی رہی، اور ان چیزوں کے ایجاد ہونے کے بعد علم میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ جیسے جیسے علم کی شاخیں پھیلی تو ایک شاخ میں سے دوسری شاخ، دوسری شاخ میں سے تیسری شاخ، اور علوم جو ہے لام و تناہی درخت کی طرح پھیلے، اور اس میں بے شمار علوم۔ تو اب یہ جو گروہی تقسیم ہے، یہ گروہی تقسیم جو ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ جب تک قدرت کی طرف سے کوئی انسپائریشن نہیں ملے گی اس وقت تک آدمی جو ہے کسی بھی شعبے میں نہ تو ترقی کرے گا اور نہ ہی کسی شعبے میں وہ آگے بڑھ کر نئی نئی ایجادات کرے گا۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب زمین پر آدم کو پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کہ آدم ہماری بہترین صنعت ہے، بہترین صنائی، اور ہم نے اس کو اسفل السافلین میں ڈال دیا۔ اسفل السافلین میں ڈالنے کا مطلب ظاہر ہے آپ سب سمجھتے ہیں یہ کہ کہیں کوئی بلند مقام سے بہت نیچے مقام پر کسی کو پھینک دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اسفل السافلین میں اس کو ڈال دیا گیا۔ اب یہ 2 باتیں غور طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان میری بہترین صنائی ہے، لیکن اس کو اسفل السافلین میں پھینک دیا گیا۔ تو بہترین اور اعلیٰ قدروں کے ساتھ تخلیق کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو اس کا نام ہم یہ رکھتے ہیں کہ لامحدود صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے جس میں لامحدود صلاحیتیں کام کر رہی ہیں۔ ان لامحدود صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو جب اسفل السافلین پر پھینک دیا گیا تو اس سے مطلب ہے کہ اب لامحدود صلاحیتیں تو موجود رہی، لیکن اسفل السافلین میں آنے کے بعد اس کے اندر محدودیت آ گئی۔ یہ اسفل السافلین میں پھینک دیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لامحدود صلاحیتوں کا حامل انسان اسفل السافلین میں جب آ گیا تو صلاحیتیں محدود ہو گئیں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسفل السافلین میں آنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اعلیٰ زندگی میں، آسمانوں میں یا جنت میں جب تک تھا تو اس کا ذہن لامحدود تھا، اور جب اس کو زمین پر پھینک دیا گیا تو لامحدود ذہن جو ہے وہ محدود ہو گیا۔
اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان لاشعوری زندگی میں سے نکل کر شعوری زندگی میں داخل ہو گیا۔ لاشعوری زندگی لامحدود سوچ، اور شعوری زندگی محدود سوچ۔ تو انسان جب لامحدود زندگی سے محدود زندگی میں داخل ہوا، زمین پر آ گیا، چونکہ محدودیت اس کے اندر داخل ہو گئی، اس لیے اس کا جو شعور ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم، اب یہ بند کر دیں اس کا ذہن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ انسان یہاں جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ شعوری زندگی میں کر رہا ہے، اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کچھ کرتا وہ محدود زندگی ہے، اس کو ہم کسی بھی طرح لامحدود زندگی نہیں کہہ سکتے۔